درود تو درود ہے جی، خالی نام دیکھو، نام ہے، نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی ان کی محبت کے بیمار تو بنو یار۔ کب تک یہ دنیا دنیا دنیا؟ کورونا آ کے ساروں کو بتا دیا دنیا کیا چیز ہے۔ بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملایا، باپ کا جنازہ ہوگا، بیٹا جنازے میں نہیں آیا، ماں دودھ پلانے والی ماں، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں مر گئی، ماں کے جنازے کو دیکھنے اولاد نہیں آئی۔ کورونا انسان کی اوقات بتایا۔ میں کورونا کو گالی نہیں دوں گا، کورونا نے عقل والوں کی آنکھ کھولی، دنیا کی اوقات بتائی، دنیا کی حیثیت دکھائی۔ کورونا نے بتا دیا پڑوسی پڑوسی کا نہیں ہوتا۔ کورونا نے بتا دیا مالک خادم خادم مالک کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ کورونا نے بتا دیا لاری کے اندر باپ کا جنازہ ہے، کندھا دینے کے لیے 4 کندھے نصیب نہیں ہوئے، اکیلا بیٹا لے گیا، باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، لکڑیوں سے ڈھکل کے قبر میں اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے۔ ایسی منحوس دنیا کے لیے، ایسی بدبخت دنیا کے لیے، ان کے لیے زندگی گزارنا کیا کمال کی بات ہے۔ ارے زندگی تو اس کے لیے گزارو جو تم اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہو۔ میرا مصطفیٰ ہمارے گھروں کا مہمان بن جاتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ عاشق تو بنو دوستو، درود تو پڑھو یارو، عاشق بنو۔ یہ کیا زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ حرام ہمارے پاس، سود ہمارے پاس، زنا ہمارے پاس، چوری ہمارے پاس، بدکاری ہمارے پاس، بد اخلاقی ہمارے پاس، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہمارے پاس، بیویوں سے لڑنا ہمارے پاس، اولاد کے ساتھ جھگڑا ہمارے پاس، پڑوسی سے اختلاف ہمارے پاس، پولیس میں کچہریوں میں نام ہمارے ہیں، عدالتوں میں کیس ہمارے ہیں، رہن سنٹر میں ہم سے چل رہے ہیں، عاملوں کی دکان ہم سے چل رہی ہے، حرام خوری کے اڈے ہم سے چل رہے ہیں۔ ارے کیا بدبخت زندگی ہے، لعنت کرو ایسی زندگی پر۔ ارے بننا ہے تو ایسے بن جاؤ جیسے کبھی بلال حبشی ہوا کرتے تھے، جیسے کبھی امام بوصیری ہوا کرتے تھے، جیسے کبھی حضرت سیدنا نور الدین زنگی ہوا کرتے تھے۔ بننا ہو تو ایسے بنو جیسے جنید بغدادی ہوا کرتے تھے، بننا ہو تو ایسے بنو جیسے امام انوار اللہ فاروقی ہوا کرتے تھے۔ کیا زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ سب کرنے پیدا ہوئے یارو، یہ گندے کام کرنے پیدا ہوئے ہو۔ دنیا میں ذلت، آخرت میں ذلت، اولاد ساتھ نہیں دے گی، دنیا میں بیوی کے سامنے ذلیل کروایا جائے گا، ایسے کام کر کے پڑوسیوں میں رسوا ہوں گے، محلے والوں میں حقیر جانے جائیں گے۔ جنازہ جائے گا، ایک کہے گا بڑا بدماش تھا، دوسرا کہے گا بڑا ظالم تھا، تیسرا کہے گا حرام کے کام کرتا تھا، چوتھا کہے گا اس سے بڑا گنہگار پورے محلے میں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی ہم لوگ، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں جی، اللہ اہل سنت میں پیدا کرا، اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کرا، پھر اچھے پیر کا جھوٹا پلایا۔ عاشق بنو میرے بھائی۔ بس عاشقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک بات سن لو، بات ختم۔ عاشق صادق سرکار امام بوصیری، کون؟ ذرا زور سے بولیں، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ میرے پیارے بھائی، آج عصر کی نماز کے بعد حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم علیہ السلام میں قصید بردہ شریف پڑھا گیا۔ یہ قصید بردہ کیا ہے؟ سنو، یہ وہ قصیدہ ہے جو ایک عاشق رسول اپنے آقا کی محبت میں لکھ رہا ہے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے، حضور کے کمالات و فضائلات کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی فضیلتوں کا ذکر ہے، حضور کے رفعتوں کا ذکر ہے، حضور کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کی شان کا ذکر ہے۔ پہلے شعر میں درود مصطفیٰ ہے،
یہ ہے قصید بردہ شریف۔ اب ایسے قصید بردہ شریف کس نے لکھا؟ امام بوصیری نے لکھا۔ روایات میں آتا ہے کب لکھا؟ اس وقت لکھا جب آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کس میں؟ ذرا زور سے بولو۔ فالج کے مرض میں۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 16 سال تک آپ بستر پہ تھے، بستر پر تھے، اپنے آقا کی شان میں قصائد لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدہ خوانی کرتے رہتے تھے۔ کب تک میرا آقا خاموش رہے گا؟ ہاں 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 ہاں۔ سراج بابا سے بھی میری گزارش ہے، جس دن خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے اس دن ہمارا نام بھی لے لیا کرنا، کہنا کہ کچھ اور دیوانے ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر خدا کی قسم آپ کے غلام ہیں۔ آقا سے بس اتنا کہہ دینا، اور اگر فرصت ملی نام پوچھے تو اس کتے کا نام پہلے سنا دینا۔ سرکار آج بھی سنتے ہیں، سرکار آج بھی دیکھتے ہیں، سرکار مدد فرماتے ہیں، خواب میں آتے ہیں، ظاہری طور پر مدد بھی کرتے ہیں۔ سرکار اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جان بعد میں نکلتی ہے، مصطفیٰ کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، کانٹا چبھنے کا احساس مجھ کو پہلے ہوتا ہے۔ اتنا قریب ہے۔ میرے آقا سے صحابی نے پوچھا جب گھر جاؤں تو کیا کروں؟ حضور نے کہا اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ کہا مصطفیٰ پر سلام بھیج، اپنے نبی پر درود کا نذرانہ بھیج۔ صحابی نے پوچھا میرے گھر میں کوئی نہیں تو آپ پر درود و سلام کیوں؟ میرا نبی کہتا ہے جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ نبی آج بھی قریب ہے دوستو، نبی سنتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، نبی جانتے اور پہچانتے اپنے غلاموں کو۔ ہم ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اندھیریوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم گندے ہو گئے ہیں۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، عاشق تھے، سرکار کو سناتے رہے قصیدہ، میرے آقا کو رہا نہ گیا، خواب میں تشریف لائے امام بوصیری کے، خواب میں تشریف لائے۔ امام بوصیری اٹھ نہیں سکتے تھے، فالج کے مریض تھے، خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں فالج کا مرض غالب ہے، اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ تو مدینے والے نبی نے کیا کیا؟ خود بیٹھ گئے، مانڈی ڈالی، امام بوصیری کا سر اپنی مانڈی میں رکھ لیا، رکھ کر کہا بوصیری اب سنا کیا سناتا، اب تک تو تڑپ کے سناتا تھا، تو یہاں تھا میں وہاں تھا، بوصیری اب تیرا مصطفیٰ سامنے دیکھتا جا، شان مصطفیٰ سناتا چلا جا۔ سرکار امام بوصیری سناتے گئے، سناتے گئے، سناتے گئے، یہاں تک کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اشعار سنائے، قصیدہ سنائے، نبی پاک علیہ السلام کی کمبل شریف، چادر مبارک جو حضور ہمیشہ اپنے کندھے پر رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر نکالی اور امام بوصیری کو دے دیا۔ ہم لوگ نعت خواں کو نظر دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ امام بوصیری کو حضور نے اپنی چادر دے دی، چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، بردہ۔ خواب ختم ہوا،
نہیں ہوا. سارے اشعار قصیدے کے جب سنائے تو رسول پاک نے پوچھا بوسیری کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ فالج کے مرض کی وجہ سے طہارت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آقا میں آپ کا ثناخواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری طہارت میں کمی کجی رہ جائے اور میں آپ کی تعریف کرتا رہوں. آقا کچھ نظر کرم کر دے، یہ بیماری دور ہو جائے. تاجدار مدینہ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، بوسیری کے منہ میں رکھ دیا. سرکار امام بوسیری جیسے ہی لعاب مبارک اپنے منہ میں لیے، آپ کا وہ مرض ختم ہو گیا، وہ فالج کا مرض ختم ہو گیا. یہ ہے شفقت درود پڑھنے والوں پر، یہ عاشقوں کی بات ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ہوا کیا؟ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ جب خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے ہاتھ پیر سلامت ہو گئے، شفا ہو گئی. تب انہوں نے چاہا اللہ کا شکر ادا کروں. شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر سلامت ہو گئے، اور رسول اللہ نے جو چادر دی تھی وہ ان کے پاس ہے. نظر دیتے ہیں سرکار درود پڑھنے والوں کو، ثنا خوانی کرنے والوں کو، نعت خوانی کرنے، سرکار نظر دیتے ہیں. سرکار معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. چادر مبارک بھی پاس تھی، ہاتھ پیر بھی سلامت ہو گئے. شکر ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو باہر آپ کو راستے میں ایک بزرگ ملے. ان کا نام تھا حضرت ابو الرجا، قطب الاقطاب تھے اس وقت، سید الاولیاء تھے اس وقت کے. سرکار ابو الرجا نے امام بوسیری کو دیکھا تو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے ابو الرجا، ابو بوسیری ذرا مجھے وہ شعر سنا دو جو شعر سن کر مصطفیٰ نے تجھے چادر دی ہے، اور وہ شعر ذرا مجھ کو بتا دے جس شعر کے سننے سے آقا علیہ السلام جو ہے وجدی کیفیت میں تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ میرے گھر کی بات ہے، یہ حجرے کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابو الرجا کہتے ہیں بوسیری جب رسول اللہ تیرے پاس آ رہے تھے تو آقا نے مجھے ساتھ لے کر آئے، میں دروازے کے پاس کھڑے سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کے فرائض و سنت و نوافل قبول نہیں کیے جاتے. اس کے فرائض، واجبات، سنت اور نوافل قبول نہیں کیے جاتے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں کیا مقام ہے والدین کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، ان کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں حسن سلوک کروں تو سب سے پہلے کون حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. کون ہے؟ تمہاری ماں. پھر اس کے بعد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا دوسرے نمبر پر، کہا تمہاری ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون ہے اس کے بعد کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو پھر تیسرے نمبر پر بھی حضور نے فرمایا تمہاری ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا اب چوتھی بار میں چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا تمہارے والد، تمہارا باپ، کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ مقام ہے والدین کا، یہ شان ہے والدین کی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے
اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. یعنی کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا جڑی ہوئی ہے، باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی جڑی ہوئی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی جڑی ہوئی ہے. کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کی قسم وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. لاکھ نمازاں پڑھتا پھرے، لاکھ روزے رکھتا پھرے، لاکھ عبادت کرتا پھرے، جب تک وہ ماں باپ کو خوش نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتا. ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی اتنی بڑی شان ہے. خدا را مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی کو کوڈ کرتے ہیں، ان کی ایک حکایت کو بیان کرتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، پردہ ہو جانے کے بعد، بعض احباب نے انہیں خواب میں دیکھا، بعض احباب نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں اڑتے پھر رہے ہیں. جنت کے باغوں میں، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. جو ان کا باغی ہوگا وہ دوزخ میں اڑتا پھرے گا، جلتا پھرے گا. یہ اولیاء اللہ کا مقام. بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کو ان کے احباب نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں اڑتے پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان پر جاری ہے. سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح زبان پر جاری ہے. احباب نے دریافت کیا آپ کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ خواب میں دیکھنے والوں نے پوچھا آپ کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اور ان کی سختیوں کو برداشت کرنے پر. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اور ان کی سختیوں کو برداشت کرنے پر. آج کل تو اولاد اپنے ماں باپ کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، پلٹ کر جوابیں دے دیتی ہیں، جھڑکیاں دے دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ شادیاں کیا ہو جاتی ہیں آج کل کے بچوں کی، اپنے ماں باپ کو بانٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 15 دن تم رکھ لو، 15 دن میں رکھوں گا، 15 دن تم، 15 دن تم، 1 مہینہ تم، 1 مہینہ میں. ماں باپ کو بانٹتے. اگر چھوٹے بیٹے کے پاس ماں باپ ہیں اور 1 مہینہ گزر گیا، وہ بڑے کو فون کر کے کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، کب لے کے جا رہے ہیں آ کے آپ؟ نعوذ باللہ، ایسا بانٹا جا رہا ہے ماں باپ کو. اس طریقے سے برتاؤ ہو رہا ہے ماں باپ کے ساتھ. اب سن لو، جو ماں باپ کو نعوذ باللہ اس طریقے سے بانٹ رہے ہیں، کان کھول کر سن لیں. تو لاکھ دنیا کماتا پھر اللہ نے تیرے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہو. اللہ تم سے ناراض ہو رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گندا سلوک کیا. خدا را آپ اس پاک مجلس میں اعتکاف کی اس مقدس رات میں ماہ رمضان میں بیٹھے ہو، آج قسم کھا لو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہوگی مرچی چٹنی ہوگی، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہی کھلاؤ، مگر ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھو. ماں باپ کا بٹوارا مت کرو. اگر آپ کا بھائی چاہتا ہے کہ بانٹ لے تو ظالم سے کہہ دو نہ تو 1 مہینہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ 15 دن رکھنے کی ضرورت ہے، مرنے تک میرے ماں باپ کو میں رکھوں گا، ماں باپ میرے پاس رہیں گے. انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ارے غریبوں کی بات نہیں، میں تو امیروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کے گھر کروڑوں روپے کے بنے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں گاڑیاں ہیں، بنگلے جن کے پاس ہیں، جن کو اللہ نے ثروت سے نوازا، مال سے نوازا، عزت سے نوازا. ظالم سب کچھ خدا سے لے رہا ہے مگر جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے. جن کا دودھ پی کر بڑا ہوا ان کا احترام کرنے تیار نہیں ہے. جن کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ان ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کو نعوذ باللہ ایک کمرہ دے دیتے ہیں، وہ کمرے میں ڈال کے رکھ دیا، ماں باپ کو پڑے رہو وہیں. اتنا برا سلوک کرتے ہیں. میں ہالینڈ گیا تھا بیان کرنے،
15 दिन रहा तो हॉलैंड में आप यकीन मानिए होटलें कम हैं, होटलें कम हैं, ओल्ड एज होम ज्यादा है, ओल्ड एज होम ज्यादा है हॉलैंड के अंदर। जैसे ही बाप या माँ बूढ़ा हुआ, औलाद लाती है ओल्ड एज होम में डाल देती बर्खास्त, क्योंकि वहाँ ओल्ड एज होम फ्री है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ बूढ़ों को पालती है, लाया बस डाल देता है। अपने बाप को अपने घर में रखने को तैयार। और खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ओल्ड एज होम हम जो है एक साहब के साथ गए थे, तो हम वहाँ लोगों को खाना के लिए कुछ देने के लिए गए थे। आप यकीन मानिए एक बूढ़ी ने मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी मुझे ले चलो घर को, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर को ले चलो। अल्लाह अकबर। यकीन मानिए जमीन कांप गई, जिस्म कांप गया, जमीन निकल गई पैर के नीचे से, इतनी तकलीफ हुई। बुढ़िया कहने लगी हमको यहाँ से लेके चलो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। भाई औलाद क्या होते हैं, लाख वहाँ खुशियाँ मिल रही होंगी, हालांकि वहाँ के ओल्ड एज होम यहाँ की तरह नहीं होते हैं, वहाँ तो इंतहाई फैसिलिटीज होती है, आला दर्जे का इलाज होता है, आला दर्जे का जो एकोमोडेशन होता है। मगर उसके बावजूद भी भाई अगर कोई रिश्तेदार रहते हुए, औलाद रहते हुए, पोतरे रहते हुए, नवासे रहते हुए, बेटियां रहते हुए, बहुएं रहते हुए, दामाद रहते हुए, कोई अगर जाके ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं तो सोचो उन पर कितनी तकलीफ गुजरती होंगी। मगर अफसोस है, याद रख लो, अपने माँ बाप का ऐसा सुलूक करने वालों, अपने माँ बाप के साथ नौज़बिल्लाह ऐसा बर्ताव करने वालों, याद रख लो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह नहीं देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रसूल अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना नमाज, रोजा, हज व उमरा और जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है। हज व उमरा, जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है। अब एक हदीस पाक और कोड करते हैं, सरकार मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जन्नत माँ के खदमों के नीचे है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। इसलिए ये दोनों हस्तियां हमारे लिए काबिले सद एहतराम हैं, काबिले सद एहतराम हैं। दोनों की खिदमत को सादत समझकर अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा कर लेना ज़रूरी है। दोनों की खिदमत को सादत समझकर अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा कर लेना ज़रूरी है। सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं, अपने एक पीर भाई का वाक़या। रहीम भाई सुनिए, गौर से सुनिए, अपने पीर भाई का वाक़या सरकार मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के एक चहीते मुरीद थे जिनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली बेग साहब था। वो तहसीलदार थे। तहसीलदार से मुराद MRO, जिसको आज हम MRO कहते हैं। वो MRO साहब की वालदा एक अरसे से अलील थी, बीमार थी। सरकार मुहद्दिस दक्कन लिख रहे, अपने पीर भाई और अपने मुर्शिद का वाक़या लिख रहे। तो MRO साहब की वालदा कई ज़माने से अलील थी, बीमार थी, और इतनी बीमार थी कि अब वो बेड रेस्ट हो गई थी, यानी कि अब उसको उठना, चलना, फिरना उसके लिए अब नामुमकिन था, फरीश हो गई थी। उनकी खिदमत घर का बच्चा बच्चा अपने लिए सादत समझता था। तहसीलदार साहब, MRO साहब के बच्चे उनकी उस बूढ़ी दादी माँ की खिदमत करते थे, हत्ता कि वो बिस्तर से उठकर पेशाब और पाखाना भी नहीं जा सकती थी, वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। तो बच्चे इस तरह अपनी दादी की खिदमत करते, बहू इस तरह अपनी सास की खिदमत करती, बेटा इस तरह अपनी माँ की खिदमत करता कि वो उनके इजाबत को साफ करना, उनके टॉयलेट को साफ करना, वो कभी एक लम्हे के लिए भी पेशानी नहीं चढ़ाते थे, बल्कि फखरिया तौर पे अपनी माँ की खिदमत करते थे, अपनी दादी और अपनी सास की खिदमत करते थे। फिर उसके बाद
ایک دن ایسا آیا کہ وہ بوڑھی خاتون کا انتقال ہو گیا، MRO صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، مرزا محمد علی بیگ صاحب پیر و مرشید سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، لا کر اپنی والدہ کے انتقال کی خبر سنائیں۔